آپ کو اس ابو جہل کی تمہیں نشانی مٹ گئی. اس کے گھر میں باتھ روم کرنے جاتے ہیں حجاج اور عمرہ کرنے والے, اور جہاں بلال کو وہ مارتا تھا وہاں بلال کے نام کی بلال مسجد بنا دی گئی ہے. الحمدللہ. میں بات کر رہا ہوں ایک عاشق کی. سنو, اگر آپ شک کر لو نا شباہت حسین عاشق رسول نہیں, تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ یہ کہو نور مجسم صاحب یہ عاشق رسول نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ کا ایمان پہ کوئی حسد کہنا نہیں چاہیے, یہ حسد ہو سب کو ماننا چاہیے عاشق ہے. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں, مگر ایک ایسا عاشق رسول ہے کہ اس کے عشق میں اگر شک کر لیا تو ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس ہستی کا نام سیدنا اویس قرنی ہے. حضور نے خود فرمایا اویس میرا عاشق ہے. اویس قرنی. اچھا اویس قرنی کون ہے؟ ادھر دیکھو, ماں کا فرما بردار. جب کوئی مکے سے آتا نا تو اس سے پوچھتا ہے حضور کیسے ہیں, آنکھیں کیسی ہیں, ہونٹ کیسے ہیں, چلتے کیسے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی باتیں جیسے آپ اور میں تڑپتے ہیں نا, وہ بھی تڑپتا تھا, مگر اس کی تڑپ ہماری تڑپ سے نہ جانے کتنے درجہ اعلیٰ, وہ بتا بھی نہیں سکتے. حضرت اویس قرنی تڑپتے ہیں. ماں نے دیکھا, کہا بیٹے بہت محبت کرتا ہے. کہاں؟ ماں کو فالج تھا, پیرالائسس تھا, کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا. تو ماں نے کہا بہت محبت کرتا ہے. کہاں؟ کہا ان کو دیکھنا چاہتا ہے. کہا تو بیمار جو ہے, اچھا میں تجھے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں. تو کہنے لگا ماں اجازت دے رہی ہے, دیکھنا چاہتا ہے نا؟ ہاں ماں بہت دیکھنا چاہتا ہوں, ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں ان کا. تو کہا ٹھیک چلا جا. ایک پہر چلے مدینے کی طرف. اللہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اللہ اکبر. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نادیدہ نادیدہ. کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. میرے حضور کا وہ غلام اویس قرنی مدینے کی طرف چلے ہیں. مدینے کی نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا, میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ. مدینہ پہنچے. اچھا مدینے میں حضور کے بارگاہ میں, داتا لاہوری لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچے. علی بن عثمان حجواری قطب لاہوری کہتے ہیں کشف المحجوم میں پہنچے اور حضور کے دروازے پہ جا کے دستک دی. سیدہ امی عائشہ نے کہا کون ہے؟ کہا میں ایک چرواہا ہوں, بکری چراتا ہوں, اویس میرا نام ہے, حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں. کیا سرکار تشریف رکھتے ہیں؟ کہ سرکار تو نہیں ہے, صبح تشریف لائیں گے, رک جاؤ. باہر سے ہچکیوں کی آوازیں آئی کہ رک تو جاتا مگر میری ماں نے مجھے جو وقت دیا تھا اگر رک گیا تو وعدے پہ نہیں پہنچ سکتا, واپس جا رہا ہوں. عرض کر دینا حضور آئے تو عرض کر دینا میرے سرکار سے آپ کے در پہ ایک غلام آیا تھا, اس کا نام اویس اور بکری چرانے والا ہے. حضور سے کہہ دینا سرکار کرم فرمائیں, میرے لیے کہہ دینا وہ تو واپس. اچھا بتائیں کوئی مدینے جائے اور گنبد خضرا نہ دیکھے؟ لوگوں کبھی مدینہ دیکھو, تمہیں مدینے میں عشق ظاہر نظر آ جائے گا کہ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے گنبد خضرا کی طرف رو رہا ہے, کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہے, کوئی جالیوں کے قریب بیٹھا ہے, کوئی مواجہ شریف کی طرف بیٹھا ہے. عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. مدینہ دیکھو, دولت میں کچھ نہیں رکھا ہے, مدینے میں جاؤ تمہیں وہاں ملے گا ہر آدمی روتا ہوا, ہر آدمی تڑپتا ہوا. میرا امام کہتا ہے, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, مجدد دین و ملت فرماتے ہیں, دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے, دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے, فقیر بھی چھاؤں چھائی ہے اب تو چھاؤنی, حشری آنا جائے کیوں. اللہ اکبر. اویس قرنی واپس جا رہے ہیں. اگر کسی سے یہ کہا جائے تو گنبد خضرا نہیں دیکھے گا, واپس چلا جا, تو وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا جب تاج الشریعہ کو مکے سے واپس کر دیا تھا تو یہی کہا تھا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے, کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. اویس واپس جا رہے ہیں, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر یا رسول اللہ, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں,
دل کو جو عقل دے خدا. تیری گلی سے اویس قرنی واپس چلے گئے. حضور صبح کو آئے, دروازے پہ دستک دی, اللہ اندر تشریف لے گئے. فرمایا میرے دروازے پہ بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں. عائشہ بتا کون آیا تھا, کون آیا تھا عائشہ؟ سیدہ عائشہ نے کہا حضور ایک اویس نام کا آدمی آیا تھا, ماں کا فرما بردار تھا, اور وہ کہہ کے گیا, وہ بکری چرانے والا چرواہا کہتا حضور کو میرا سلام کہنا. اس کے کپڑے تار تار تھے, کپڑوں پہ پہمد لگے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا او جاؤ میرے ممبر کو سجایا جائے. سارے صحابہ آ گئے. میرے نبی نے تقریر کرنا, میرا بیان کرنا شروع کیا. فرمایا میرے صحابہ سنو, میرا ایک عاشق ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ بولو جلدی اسی جملے پہ. میرا ایک عاشق ہے. یار دنیا کہہ رہی ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں, اور حضور کہے تو میرا غلام ہے تو کتنی بڑی بات ہے. دنیا کلیم کرتی ہے میں عاشق رسول ہوں, اور حضور نے اپنی زبان سے فرمایا میرا عاشق ہے اویس. اس نے مجھ کو ابھی دیکھا نہیں. فرمایا اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں جہاں والو, مگر ماں باپ کا ایسا فرما بردار ہے کہ اگر وہ کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. قسم اٹھائے اور فرمایا قیامت کے دن جہنمی کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا اویس جب جنت کو جائے گا, اللہ فرمائے ٹھہر جا اویس. اویس ٹھہر جائے گا. اللہ فرمائے گا اشارہ کر ان جہنمیوں کو. وہ جہنمیوں کی طرف اشارہ کرے گا میرے امتیوں کی, تو وہ جنتی اس کے اشارے سے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے میں رب اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہوں, آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہوں. حضرات اپنی بہن بیٹیوں سے کہو تم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی کرو. ماں باپ کے ہاتھ پیر چومو. کسی پیر صاحب کے چومو مت چومو, مگر ماں باپ کے ضرور چومو. پیر دباؤ. باپ چلا جائے تو باپ نہیں ملتا, انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. ماں باپ, ماں کی گود میں کبھی ناراض ہو جائے تو راضی کر لیا کرو. ماں باپ سے محبت کرو, بیویوں سے محبت کرو. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں, مارتے توڑتے ہیں. عورتوں کو ماننا نہیں چاہیے, محبت کرنی چاہیے. امی عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے, میں پیالے سے پانی پی رہی تھی. حضور نے فرمایا مجھے بھی پیاس لگی, لاؤ دو. کہتے میں نے دوسرے پیالے میں, اسی پیالے میں دو, اسی میں دیا. اب کہا اب بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ امی عائشہ کہتی میں نے بتایا. حضور نے, میں نے جہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا حضور نے وہیں پہ پانی پیا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں آپ. امی عائشہ کہتی ہیں میں کھانا کھاتی تھی, ہڈی نیچے رکھتی تھی, حضور اسی ہڈی کو چوستے تھے. فرماتے ٹھیک سے صاف نہیں کی تم نے عائشہ, ذرا غور تو کرو. کہتے کہ میں بیمار تھی ایک دن. یار حضور کی شان کا حال کیا ہے کہ عرش پر گئے ہیں, رب کو دیکھا ہے. کس کو دیکھا ہے؟ رب کو دیکھا ہے. اتنے خاص ہیں کہ اتنا کوئی خاص ہے ہی نہیں, مگر عام اتنے ہیں. خاص اتنے کہ رب سے ملے ہیں, عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے ہیں. حضور کی شان کا حال یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میرے پیغمبر اسلام ہیں. ذرا دھیان سے میری بات کو سنو. اللہ کے رسول کہنا ہے عائشہ تم نے روٹی بنائی؟ کہ حضور میری بیماری ہے, میں بخار آیا ہے, میں روٹی نہ بنا. حضور نے آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندا. کہا چلو میں نے آٹا گوند دیا, تم روٹیاں ڈال دو. فرماتی میں بیمار ہو جاتی حضور میرے کام میں مدد کرتے, میں ناراض ہو جاتی حضور مجھے مناتے تھے. فرماتے تھے عائشہ مجھے پچا ہو جاتا ہے تم جب ناراض ہو جاتی ہو. عرض کی حضور کیسے؟ کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. اللہ اکبر. آج کے بعد کو یہ کہے کہ بیوی کا جھوٹا کھانا پینا, اس کو منانا یا اس کی کام میں مدد کرنا یہ جورو کے غلام کا طریقہ ہے, تو کہنا جورو کے غلام کا نہیں, یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. حضرات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. قبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. میرے اور آپ کے رشتہ دار چلے گئے, سارے چلے گئے, اور کتنے جنازے اٹھیں گے جو توبہ کرو گے. میرے بھائیوں یہ مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, نمازوں میں چلے جاؤ. قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. کتنے مر گئے, کتنوں کو موت آنے والی ہے. اللہ کے سامنے رویا کرو. حضرت ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کو جہنم کا حکم ہوگا, اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ ایک بار خوف خدا سے رویا تھا زندگی میں, اور اس کا ایک بال بھیگ گیا تھا, تو اس کا وہی بال, وہ نہیں بولے گا, وہ بال کہے گا مالک تیرا وعدہ تھا کہ جہنم کی آگ حرام ہے, تو مجھے کیوں ڈال رہا ہے؟ مجھے تو نکال اس کی آنکھ سے, مجھے نکال. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے نکال, آدمی کو ڈال, مجھے نکال. اللہ فرمائے گا اس بال والے آدمی کو بھی نکالو. تو جبرائیل اعلان کہیں گے ایک بال بھیگا تھا
خوف خدا سے تو دیکھو پورا آدمی ایک بال کی وجہ سے بخشا گیا، ایک بال کی وجہ سے۔ رویا کرو اس کے ساتھ، گڑ گڑایا کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کل پرسوں کون مر جائے۔ جو تقریر کر رہا ہے یہ مر جائے گا، سن رہے ہیں یہی مر جائیں گے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کریں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ خراب لڑکی سے بچنا ہے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو۔ کوئی بھی بگڑی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی ہے، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو، ہے نا؟ ماشاءاللہ میں نے دیکھو تقریر آج بڑی شارٹ میں کی ہے، دیکھو نور بھائی دیکھو ایسے، اور آپ کے لیے ماحول ہی بنا دیا میں نے، پہلے نہیں تھا۔ ہاں دیکھو بھائی یہ ہار اپنے ہاتھ میں لے لو بھائی، لو، جب نہیں اس کا جس میں گانٹھ لگ جائے، گانٹھ اگر لگ جائے رشتے ہوں یا ڈوری، اس میں کھلنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ داڑھی رکھانے والے کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اور کوئی عاشق رسول ہے جو سنت رسول پوری رکھائے؟ نوجوانوں کے دل جلدی دھل گئے، معلوم ہے؟ بزرگ لوگ ہیں، کوئی بزرگ ہمارا جو ان بچوں کی، ہمارا کوئی بزرگ آئے جس کی داڑھی چھوٹی ہو، ایک مشتکم رکھاؤ گے داڑھی؟ کھڑے ہو جاؤ، پوری داڑھی کرو، آ جاؤ، یہ داڑھی کٹی ہوئی ہے تمہاری، آ جاؤ، داڑھی پوری سنت کے مطابق رکھاؤ، آ جاؤ۔ دیکھو یہ ہنسنے والی بات نہیں تھی، اگر دل ہوتے تو آج رو رہے ہوتے بھائی۔ یہ ہنسنا ہی تو، ہنس تو سب لیتے ہیں، رونا مومن کی شان ہے، خوف خدا سے مومن روتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ 2 عاشق رسول اور کوئی ہو؟ پیچھے سے کوئی ہے؟ آ جا، یہ آ گئے، سبحان اللہ، آ جاؤ، اب بھی آ جائیے، آ جائیے آپ بھی، سبحان اللہ، آئیے، میں تو دعا کر رہا تھا، آئیے۔ دعا کر رہا ہوں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے، اب 12ویں شریف آنے والی ہے، 2 اور چاہیے، بس 12 ہو جائے گی، غوث پاک میرے نبی کی 12ویں ہو جائے، 11 ہو گئے۔ چلو دیکھو کسی کی ماننا نہیں، آج کل عورتیں اپنے بچوں کو نیک نہیں بننے دیتی۔ ابھی میرے لال کی عمر نہیں ہوئی، میرے بچے کی عمر نہیں ہوئی تھی تو داڑھی نہیں آئی تھی، اب داڑھی آئی ہے تو مطلب عمر ہو گئی ہے، تبھی آئی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11۔ ایک عاشق رسول کون ہے؟ 12ویں شریف کرنے والا، میرے حضور کا عاشق۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی دیوانہ ہے میرے سرکار کا، اکیلا جو کھڑا ہو جائے اور حضور کی سنت پہ عمل کرے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی؟ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، آج 11ویں ہوئی ہے، کل 12ویں بھی ہوگی۔ مدرسے پڑھتے ہو؟ ہاں بیٹھ جاؤ نیچے، مدرسے والے کو تو رکھانی ہے، اس کے تو نصاب میں ہی ہوتی ہے، باقی اور لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ ایک عاشق رسول کوئی اور ہو، کوئی ایک عاشق رسول، چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تھوڑا ہو گیا، یہ جتنا بیان کیا اسی پہ آپ عمل کر لیں، میں انشاءاللہ پھر آگے سے انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اچھا ایک بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جلوس جب نکلے تو آپ نے سفید جو کپڑے ہیں ان کو پہننا ہے، جلوس والے دن زیادہ تر حضور کو پسند ہے، نئے کپڑے ہوں تو بہتر ہے، اور نہیں تو پھر جیسے بھی آپ کو ملیں سفید کپڑے دھلے ہوئے ان کو پہنیے، اور ایک بہترین صافہ اگر ہو سکے تو باندھ لیجیے، ورنہ ٹوپی میں بھی، اور شور شرابہ مت کیجیے، نیچے کو نگاہیں کر کے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جھنڈا حضور کا اٹھائے ہوئے جائیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اور جب آپ کو دیکھیں غیر مسلم تو کہیں جب وہ یہ میلاد منانے والے اتنے نیک ہیں تو وہ جو آیا ہے وہ کتنا برکت والا ہوگا، اس کی شان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ میرے ساتھ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز